بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، آج کل کے ماحول میں انسان اتنا زیادہ جھوٹ بولنا شروع ہو گیا ہے کہ انسان کی نیچر کو سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لین دین کے معاملات میں تو جھوٹ ایسا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ کاروبار کا حصہ بن چکا ہے۔ کسی سے پوچھو کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے یا بری، آپ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر سامان ہی نہیں بکتا۔ یہ تو علیحدہ ایک چیز ہوگی۔ جھوٹ بولنے کی خطرناک ترین ایک اور ایسی حد کہ جب آپ رشتوں کا لین دین کریں بچوں کا، اس میں جو جھوٹ بولا جائے وہ آگے جا کے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ ایسا خطرناک ثابت ہوتا ہے کہ جو سچ کھلتا ہے نفرتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب رشتے لیتے دیتے وقت یا کوئی کام کرتے وقت انسان کو کیسے پتہ چلے کہ جس کے ساتھ رشتہ کیا جا رہا ہے، خواہ وہ لڑکے کی طرف ہے یا لڑکی کی طرف سے ہے، کتنا سچ بول رہے ہیں۔ بڑے مسائل ناظرین۔ ماں باپ دونوں طرف سے ایسے ڈرتے ہیں کہ فیصلہ ہی نہیں لے پاتے، اتنی پریشانی ہو جاتی ہے ان میں۔ مجھے یہاں پر بہت کالز ریسیو ہوتی ہیں اس چینل پہ کہ بچوں کا رشتہ کرنا ہے، تو کچھ بتائیے کہ یہاں رشتہ کریں یا نہ کریں۔ میں ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس تو کوئی غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی بتا سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو قرآن الکریم میں سکھایا ہوا ہے، قرآن الکریم میں اللہ رب العزت نے جو نور انسان کو دیا ہوا ہے، جب ہم اس نور کو روزانہ پڑھتے ہیں تو یہ نور ہمارے دل میں آ جاتا ہے تھوڑا سا۔ کہا جاتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ بات مومن کی ہو رہی ہے، ہمارے جیسے گناہ گاروں کی نہیں ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس شخص سے آپ ملیں پہلی دفعہ، یا جس سے آپ کی بات ہو، جس سے ملیں، جس کی آپ تصویر دیکھیں یا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہو، بغیر اس کے کہ وہ اپنے متعلق کچھ بتائے، کچھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت آپ کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ یہ اگلا بندہ کیسے ہے۔ میں رشتوں کے تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں، ویسے بھی عام زندگی میں خیر پتہ چل جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ غور کیجیے ناظرین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ دجال آئے گا۔ دجال لوگوں کو نیکی کی طرف لگے گا کہ بلا رہا ہے، لیکن وہ نیکی کی طرف نہیں ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، جو اس کے ساتھ چل پڑیں گے وہ جہنمی ہو جائیں گے۔ جو اس کے ساتھ چل پڑیں گے، یعنی ساتھ چلنے سے مراد کیا ہے؟ جو اس پہ ٹرسٹ کرنے لگیں گے، جو اس پہ اعتبار کرنے لگیں گے۔ ناظرین، میں نے جب یہ آج سے 25-30 سال پہلے جب یہ پڑھی تو میں تو بڑا حیران ہوا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا قیامت سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ مگر وہ لوگ جو سورہ کہف کی تلاوت کریں گے جمعے والے دن، اس کو پڑھیں گے، وہ جان جائیں گے کہ دجال کیا ہے، یعنی وہ فتنہ دجال سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو سمجھ عطا کر دے گا۔ اب بات ہو رہی ہے کسی انسان کے سچا اور جھوٹا ہونے کی۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو پھر میں نے بڑے غور کے ساتھ سورہ کہف پڑھنا شروع کر دی، اور جب میں اس کی آیت پہ یہ پہنچا جو آیت نمبر اس کی 10 ہے ناظرین، مجھے یقین ہو گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہی بولتے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ سچ ہی ہے۔
میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اس میں کیا ہے، کیا اللہ رب العزت میری آنکھ کھول سکتا ہے اس صورت سے، کہ یہ کیسے، یہ صورت پڑھنے سے دجال کا پتہ چل جائے گا۔ دجال سے مراد ہے کہ اس کسی انسان کے سچا جھوٹا ہونے کا، یعنی اللہ رب العزت اس انسان میں ایک ایسی آنکھ کھول دے گا، اس کی ایک ایسی نظر کھل جائے گی کہ وہ انسانوں کو سمجھنا شروع کر دے گا کہ کون اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آ رہا ہے۔ تو ناظرین، جب میں اس کی آیت نمبر 10 پہ پہنچا، آیت نمبر 10 کا جو حصہ ہے اس کی غور سے سنیے آپ بھی، اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ من لدنک رحمۃ وہیّ لنا من امرنا رشدا۔ ناظرین، میں ایک اچھا تلاوت کرنے والا ایک قاری نہیں ہوں، آپ کے لیے میں بس پڑھ رہا ہوں۔ اب آئیے اس کا مطلب دیکھیں۔ اس کا مطلب جب آپ ترجمہ سنیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام درستگی کے سامان مہیا کر۔ دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے کہ یا رب العزت کچھ ایسی رحمت نازل فرما ہم پہ، ایسی رحمت نازل فرما ہم پہ کہ ہمارے جو کام ہیں ان میں درستگی کا سامان ہو جائے۔ دیکھیں ہمارے کام سے مراد کسی سے میل ملاقات، رشتہ، بزنس، تجارت، جو بھی ہے۔ دن میں آپ ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں، آپ ہزاروں لوگوں کے متعلق نہیں جانتے، لیکن جب یہ جو آیت ہے اگر آپ اس کا ورد کریں، ویسے تو آپ سورہ کہف کی جو ساری آیات ہے، مکمل سورہ جمعے والے دن آپ ضرور اس کی تلاوت کریں، میں بتاتا ہوں کیوں کریں، لیکن یہ جو اس کی آیت ہے اس پہ غور کریں۔ اللہ رب العزت نے کیا سبحان اللہ انعام عطا فرما دیا ہم لوگوں کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری تیسری آنکھ نہیں کھلتی، کتنی ہم کوشش کرتے ہیں، کیا ہمیں جو ہے کچھ ڈیجیٹل گلاسز لگانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھ سکیں؟ نہیں، اللہ رب العزت نے ایک ایسی ہدایت ہمارے لیے بھیج دی آج سے 1400 سال پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک چیز اس کی بتا دی کہ اس کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، اس کے پڑھنے سے کیا ہم نے کبھی اس طریقے سے اس کو پڑھا؟ میں نے ناظرین اس کو پڑھنا شروع کر دیا ہر جمعے کو، اور اس آیت کو جو ہے میں نے اس کا جو ہے وہ ورد کرنا شروع کر دیا، اور یقین کیجئے اللہ رب العزت مجھے معاف کرے، بڑا گناہ گار، اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم، وہ جس کو جو عطا کرتا ہے۔ جب والدین مجھے کہتے ہیں کہ بتائیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس تصویر ہے بندے کی تو مجھے بھیج دیں، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ رشتہ کریں یا نہ۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے، میرے رب العزت کا احسان ہے کہ جب میں صرف تصویر دیکھ کے بتاتا ہوں کہ اس لڑکے میں یہ خوبیاں ہیں یا یہ ہیں، یقین کیجیے کہ والدین کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیز کا معلوم ہے، اور اسی چیز میں ہم نے شک میں ڈال رکھا ہے، تبھی ہم آپ سے کنفرم کروانا چاہ رہے تھے۔ یہ ناظرین آپ میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے، آپ میں، اور آ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی حدوں میں رہ کے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے سے پیدا کریں نا نور آنکھوں میں۔ بتایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے اور خانہ کعبہ کے بیچ میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اور آسمانوں کے بیچ میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ لائیے نا نور، کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ کیجئے اس آیت کی جو ہے وہ ورد کریں۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ کتنی دفعہ کرنا چاہیے تو میں اپنے دل سے پوچھوں تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ 39 دفعہ صبح کر لیں، 39 دفعہ رات کو کر لیں، اس کا ذکر کر لیں، اس کی تسبیح کر لیں 39 ٹائمز۔ مجھ سے مت پوچھیے گا کیوں اور کیسے۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت آپ کے کاموں میں کیسی درستگی لے کے آ جاتا۔ لوگ پوچھتے ہیں ایجنٹ ہے، پیسے دے دیے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ برا ہے۔ یہ پڑھیں نا آیت، کریں ورد اس کا، جس شخص سے ملیں گے اس کی اصلیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کی ایسی نورانی آنکھ کھول دے گا کہ آپ کو دجال، وہ بڑا دجال، یا دنیا میں یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے
جو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، کوئی ایمان کے، کوئی اسلام کے، کوئی کسی نام پہ جو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، آپ ایک دم پہچان لیں گے۔ یہ آیت پڑھیے، میری ویڈیو دیکھیے، مجھے سامنے دیکھیے، میرے متعلق بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا سچا ہوں کہ کتنا جھوٹا ہوں۔ کر کے دیکھیے۔ اس صورت کو دیکھیے ناظرین، اس صورت کی اس میں ایک اور ایسی آیت ہے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر اس کی آپ 23 اور 24 پڑھیے، اس کا ترجمہ دیکھیے ناظرین۔ اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، کہ میں اسے کل کر دوں گا۔ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ میں اسے کل کر دوں گا، یعنی کیا مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں کسی کام کو کر سکوں؟ کیا مجھ میں اتنی ہمت، کیا مجھ میں ایسی کوئی ہے کہ میں بتاؤں کہ کل تک میں زندہ رہوں گا کیا؟ یہ آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کسی کی کام نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا۔ کیا اوقات ہے انسان کی کہ میں ایک پل بھی، میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میں یہ ویڈیو مکمل کر پاؤں گا کہ نہیں، مجھے کیا پتا میری اگلی آنے والی سانس ہے کہ نہیں، میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں یہ کام کل کر پاؤں گا کہ نہیں۔ اگلی اب آیت نمبر 24 کا ترجمہ سنیے۔ مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا، اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو وہ یاد آنے پر لے لو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے گا۔ ناظرین، ایسی ہدایت رب العزت کر دیتا ہے عطا۔ مانگے تو صحیح، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ اگر مانگنا آتا ہے تو دل سے مانگتے ہی نہیں ہیں، مانگتے ہیں تو دل میں گمان ہی نہیں رکھتے۔ جب گمان ہی نہیں ہے تو کیسے مانگو گے؟ گمان ایسا گمان رکھو کہ جیسا تم اپنے اس چیز پہ گمان رکھتے ہو کہ ہاں جی میرے پاس جیب میں اتنے روپے ہیں، میں ابھی بازار میں جا کے یہ چیز خرید سکتا ہوں کیونکہ وہ چیز اتنے میں آتی ہے۔ آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے، ایک حوصلہ آتا ہے کہ ہاں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسے میں یہ چیز آ جاتی ہے، میں یہ خرید لوں گا۔ آپ بہادر ہو جاتے ہو۔ جب اللہ رب العزت سے مانگو تو یہ سوچ کے مانگو کہ میں مانگ رہا ہوں، وہ دے گا۔ وہ کہتا ہے مانگو تو صحیح مجھ سے، مجھ پہ گمان رکھو، جیسا گمان رکھتے ہو میں ویسا تم سے پیش آؤں گا۔ یقین کیجئے یہ آیت آپ کی نورانی آنکھ کھول دے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اللہ کے بھروسے پہ، اللہ رب العزت کی حکمتوں پہ آپ اس کا ورد کریں گے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ جس بندے کو آپ دیکھیں گے، آپ کو کسی بندے سے نہیں پوچھنا پڑے گا کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہاں رشتہ کروں یا نہ کروں۔ خواہ وہ رشتے کا معاملہ ہے، کاروبار میں لین دین کا معاملہ ہے، کسی پہ ویسے ٹرسٹ کرنے کا معاملہ ہے، یا کسی شخصیت، حتیٰ کہ یہ ہمارے پالیٹیشینز ہوتے ہیں، ہمیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ وعدے کرتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، وہ ہو جائے گا، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ پڑھیے نا یہ آیت، وہ بول رہا ہوگا کہ میں ایسا کر دوں گا، اور آپ کا دل کہہ رہا ہوگا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ 100% جھوٹ بولتا ہے۔ یہ آپ کا دل بولے گا۔ میں جو آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں، آپ کا دل بول دے گا کہ یہ شخص کتنا سچا ہے، یہ کتنا جھوٹا ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آئیے اس طرف، کیجئے اس کا ورد، اور دیکھیے اللہ رب العزت کیسے آپ کے معاملات درست کر دے گا۔ کیونکہ جب اصحاب کہف نے یہ آیت پڑھی تھی، اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، اللہ رب العزت نے 309 جو بتایا گیا 300 جمع 9 سالوں کے لیے ان کو سلا دیا تھا۔ کوئی 300 کہتا ہے، کوئی کچھ، لیکن قرآن پڑھ کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے سال وہ سوئے رہے تھے، وہ اور ان کا کتا، اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا تھا۔ جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت پورے کرتا ہے۔ اگر اصحاب کہف کی دعا قبول ہو جاتے ہیں، آپ تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اپنی پاور کو پہچانیے، آپ کا لنک اس کے ساتھ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے کیا رتبات ہیں ہمارے، اللہ سے جڑیں تو سارے رتبات آپ پہ ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔